بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں مزمل اوان اس خبر کے ساتھ حاضر ہوں کہ سینئر صحافیوں سے عارف علوی صاحب کی ملاقات اور سابق صدر پاکستان نے اس میں کیا باتیں کی۔ دراصل وہ کہتے ہیں نا کہ جب مشکل وقت آتا ہے تو انسان پاؤں پڑنے پر بھی آ جاتا ہے، اور مشکل وقت میں انسان چاہتا ہے کہ کسی طرح اس کی کوئی نہ کوئی دال گل جائے یا کسی طرح اس کی بات کو تسلیم کر لیا جائے۔ تو جو سینئر صحافیوں کے ساتھ ملاقات تھی، اس ملاقات میں عارف علوی صاحب کا جو چہرہ تھا اس کے تاثرات بہت زیادہ مایوس کن تھے، اور بہت سے لوگوں نے یہ بھی بتایا کہ اس ملاقات میں چونکہ عارف علوی صاحب سخت مایوس دکھائی دے رہے تھے، جو کہ راستے بند ہو چکے ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان کے ساتھ تمام راستے بند کر دیے، اور پھر عمران خان صاحب جو ڈائلاگ چاہتے ہیں، پہلے گوہر خان صاحب کہتے ہیں کہ جی کوئی ڈیل نہیں چاہتے، ڈائلاگ چاہتے ہیں۔ اچھا، اگر ڈیل نہیں چاہتے، ڈائلاگ چاہتے ہیں، تو اس کا مطلب آپ این آر او لینا چاہتے ہیں۔ اب کون لینا چاہ رہا ہے این آر او؟ یہ ڈائریکٹلی طور پر کس سے؟ اسٹیبلشمنٹ سے۔ اب ایک نجی جو ہے نا، آپ سمجھ لیں کہ ایک صحافی کے گھر میں، ایک جو پاکستان کے بڑے پرومیننٹ جرنلسٹ ہیں ان کے گھر میں عارف علوی صاحب کی ملاقات ہوتی ہے پاکستان کے سینئر صحافیوں کے ساتھ۔ تو اس ملاقات میں عارف علوی صاحب اس بات کا تذکرہ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اپنے معاملات کو بہتر کرنا چاہیے۔ اور آپ کو یاد ہے کہ جب وہ صدر پاکستان تھے تو وہ کوئی کردار ادا نہیں کر سکے بطور صدر پاکستان، بطور ریاست کے نمائندے کے۔ انہوں نے کوشش ہر طرح سے کی، اور وہ کوشاں تھے اس حوالے سے کہ کسی طرح وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تمام معاملات کو افہام و تفہیم کے ساتھ بیٹھ کر حل کر لیں۔ لیکن چونکہ عمران خان صاحب کی طرف سے بڑے گرما گرم بیانات آ رہے تھے، اور وہ چونکہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو اپنے ٹارگٹ پر رکھے ہوئے تھے، تو اسٹیبلشمنٹ کی موجودہ قیادت کے ساتھ عارف علوی صاحب جس طرح بات کرنا چاہتے تھے وہ معاملہ ڈسکنیکٹ ہو گیا، اور وہ رابطہ منقطع ہو گیا۔ اور اس کے بعد عارف علوی صاحب کو پتہ چل گیا کہ اب یہ دال نہیں گلنے والی، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کی موجودہ قیادت ہمیں معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ الیکشنز تک تو عارف علوی صاحب کو پتا تھا کہ یہ سب کچھ ہونا ہے۔ اب چونکہ وہ جو سینئر صحافی ہیں پاکستان کے، ان کے گھر میں صحافیوں کی سابق صدر عارف علوی صاحب سے جو ملاقات ہوئی، عارف علوی نے نجی محفل کے اندر ایک صحافی کے گھر میں، ایک جو پاکستان کے بڑے پرومیننٹ جرنلسٹ ہیں ان کے گھر میں باقاعدہ کھل کر باتیں کی، اور کہا کہ جی ہم فوج کے ساتھ بیٹھ کر بات کرنا چاہتے ہیں۔ مطلب ترلا فل ٹائم جو ہے نا ترلا ڈالا جا رہا ہے کہ کسی طرح فوج کے ساتھ بیٹھ کر بات کر لی جائے، اور عمران خان کے معاملے کے اوپر فوج کو بٹھا کر کسی طرح اس معاملے کا حل نکالا جائے، تاکہ یہ ہے کہ یہ جو عمران خان کے ساتھ جو فوج کا ایک کلیش چل رہا ہے۔ اور آپ کو یاد ہے نا عمر ایوب صاحب نے جو سپیچ کی ہے قومی اسمبلی میں، دراصل وہ سپیچ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جو کی، انہوں نے یہاں تک کہا کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کا بیانیہ مسترد کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جو ڈی جی آئی ایس پی آر ڈائریکٹر جنرل انٹر سروس پبلک ریلیشنز میجر احمد شریف چودھری، جو پاک فوج کے ترجمان نے پریس کانفرنس کی، ان کی پریس کانفرنس کو، ان کی پریس ریلیز کو ہم مسترد کرتے ہیں۔ انہوں نے یہاں تک کہہ دیا۔ اب چونکہ یہ جو بات کی جا رہی ہے، یہاں پہ ایک کویسچن ہوا، عارف علوی صاحب بیٹھے تھے تو وہ پہلے تو ترلا ڈالنے والی باتیں کرتے رہے نا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات ہو جائے، تو پھر ایک سینئر صحافی جو ہے انہوں نے عارف علوی صاحب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ محترم آپ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ کیوں بار بار فوج کو سیاست میں مداخلت کی دعوت دیتے ہیں؟ آپ کیوں چاہتے ہیں کہ آپ کے فوج کے ساتھ مذاکرات ہوں؟ آپ سیاست میں فوج کو ڈائریکٹلی طور پر انوالو کر رہے ہیں۔ تو عارف علوی صاحب نے کہا کہ جی ساڈے راستے بند ہو گئے نے، اور کنڈی لا دیتی، انہوں نے کنڈا لا دیتا ہے، ہن ساڈے واسطے کوئی آپشن نہیں بچیا، سی تے ترلا پانا ہے بھائی۔ وہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح ترلا ڈال جائے، اور ایکسٹریم لیول کا ترلا ڈلے، اور اس کے بعد پھر بیٹھ کر اسٹیبلشمنٹ اس بات پر عارف علوی صاحب کو داد پیش کرے کہ دیکھو جی یہ تو مذاکرات میں گرینٹر کے طور پر کام کر رہے تھے، اور انہوں نے مذاکرات کروائے۔ اب عارف علوی صاحب چاہتے ہیں کہ ان کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات ہوں، اور ان مذاکرات کا راستہ کھولنے کے لیے وہ یہ سارا جو ہے نا وہ کھیل اور سارا حربہ آزما رہے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح اسٹیبلشمنٹ بیٹھ جائے اور ان معاملات کو فہم و تفہیم کے ساتھ حل کر لیا جائے۔ یہ اتنا آسان معاملہ تو ہے نہیں۔ عمران خان صاحب نے جو اسٹیبلشمنٹ کے خلاف نیریٹو بنایا، اس کی ایک طویل داستان ہے۔
وہ جنرل باجوہ سے شروع ہو کے امریکہ تک، پھر رجیم چینج، پھر اس کے بعد وہ پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ نے ہٹایا، پھر باجوہ کا حکم تھا، پھر فلاں آ گیا، پھر وہ ٹمکان آ گیا، پھر اس کے اندر شیر افضل مروت کے بقول سعودی عرب آ گیا. تو یہ مجھے نہیں سمجھ آ رہی یہ کس طرف جا رہی ہے پالیٹکس، یہ چاہتے کیا ہیں. اس کے بعد وہ جب صحافی صاحب نے بات کی، انہوں نے کہا کہ آپ کیوں بار بار فوج کو سیاست میں مداخلت کی دعوت دے رہے ہیں، آپ فوج سے مذاکرات کیوں کرنا چاہتے ہیں. تو عارف الوی بولے کہ انہوں نے کنڈی لگا دی ہے، راستے بند ہو گئے ہیں. تو پھر صحافی جو سوال کر رہے تھے انہوں نے بولا کہ آپ ان سے مذاکرات کیوں نہیں کرتے جو سیاسی جماعتیں ہیں. عارف الوی نے کہا یہ مینڈیٹ چور ہیں، یہ فارم 47 زدہ حکومت ہے، یہ فارم 47 کے تحت آئے ہیں، ہم ان کے ساتھ بیٹھ کر مذاکرات نہیں کرتے. تو وہ صحافی نے بولا کہ سیاست میں ہمیشہ جو ہے نا سیاسی جماعتوں کے لیے دروازے کھلے ہوتے ہیں. سیاسی جماعتیں بیٹھتی ہیں تو برف پگھل جاتی ہے، سیاسی جماعتیں بیٹھتی ہیں تو آگے کوئی کنسنسس کے ساتھ کوئی اگلا لاہ عمل بنتا ہے. آپ سیاسی جماعتوں کے ساتھ مذاکرات کریں، بہت اچھا ہوگا کہ آپ ادارے کے اوپر، آپ ادارے سے پہلے آپ سیاسی جماعتوں کے ساتھ بیٹھیں اور ان کے ساتھ بیٹھ کر معاملات کو حل کریں. انہوں نے تو یہ بات کی. اچھا اس کے بعد عارف الوی صاحب بولے کہ یہ 47 زدہ فارم 47 زدہ حکومت ہے، انہوں نے ہمارا مینڈیٹ چرایا ہے. تو پھر صحافی جو سوال کر رہے تھے انہوں نے عارف الوی صاحب کو ٹوکا اور عارف الوی کو کہا کہ آپ اپنی بات کے بقول ان سیاسی جماعتوں کے اوپر الزام لگا رہے ہیں کہ انہوں نے آپ کا مینڈیٹ چرایا اور الیکشنز میں دھاندلی ہوئی، لیکن ایک طرف آپ پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے اوپر الزام لگا چکے ہیں. آپ اور آپ کے لیڈر، آپ کی سینئر قیادت، آپ کی پارٹی، آپ سب لوگ پہلے کہتے ہیں کہ جی یہ فارم 47 زدہ حکومت ہے، اور پھر آپ ان کو لانے کا جو الزام ہے وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے اوپر لگاتے ہیں، سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے اوپر لگاتے ہیں. تو پہلے تو یہ بات کلیریفائی کر دیں آپ کا مینڈیٹ کس نے چرایا. عارف الوی صاحب کا منہ بند. اب اس ملاقات میں پاکستان کے بہت ہی پرومیننٹ جرنلسٹ جناب سلمان غنی صاحب بھی تھے، مجیب الرحمان شامی صاحب بھی تھے، حبیب اکرم صاحب بھی تھے، آئی تھنک چودھری غلام حسین صاحب بھی تھے اس میں. تو پاکستان کے بڑے جید صحافی، بڑے ممتاز تجزیہ نگار، ممتاز کالم نویس اس ملاقات میں تھے. تو عارف الوی صاحب جو ہیں جب ان سے یہ سوال ہوا نا کہ جی بھائی دسو تسی تے پہلے یہ کہندے ہو کہ یہ حکومت 47 زدہ حکومت ہے، فارم 47 زدہ حکومت ہے، تو دوسری طرف آپ یہ بات کرتے ہیں کہ یہ جو حکومت آئی ہے اس کو اسٹیبلشمنٹ لے کر آئی ہے، آپ الزام ان کے اوپر لگاتے ہیں. پہلے آپ ڈیسائیڈ کر لیں کہ آپ کا مینڈیٹ کس نے چرایا. عارف الوی صاحب کا منہ بند. بس سر کہانی اتنی تھی کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ان کے پاس پیچھے جواب کوئی نہیں بچا. اب میں صرف ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں اس پاکستان کی جو ہے نا پولیٹیکل اشرافیہ سے کہ کوئی بھی جماعت ہے، کوئی بھی پاکستان کی کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ہے، آپ لوگ پہلے تو الزام لگا دیتے ہیں کہ جی انہوں نے ہمارا مینڈیٹ چرایا، یہ کیا وہ کیا. میں صرف اتنا پوچھنا چاہتا ہوں کہ سیاسی جماعتیں کب اپنے گناہوں سے سبق سیکھیں گی، کب اپنے غلط کاموں سے سبق سیکھیں گی. ہم نے ہمیشہ اداروں کو ہی بدنام کیا. پاکستان کی ایک تاریخ ہے سر، ہم ہمیشہ اداروں کے اوپر الزام لگاتے ہیں، لیکن جب ہم خود دیکھتے ہیں تو ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اداروں کو رسپانسبل قرار دینے سے پہلے ہم خود کتنے بڑے رسپانسبل ہیں، ہم نے خود کتنے غلط کام کیے. اور ساری سیاسی جماعتیں، تمام پولیٹیکل پارٹیز اگر وہ الزام لگاتی ہیں کہ جی ہمارا مینڈیٹ چوری ہوا تو پھر وہ وہی کام کرتی ہیں، پھر اداروں کی حمایت، پھر اداروں کے جو ہے ہاتھ پکڑ کر ان کے کندھے استعمال کر کر پھر ہم اقتدار میں آتے ہیں، پھر ہم بعد میں ان کو تو میں کرتے ہیں. تو ہمیں پہلے یہ ڈیسائیڈ کر لینا چاہیے کہ ہماری پالیٹکس ہے کیا اور ہم چاہتے کیا ہیں. یہ جی ساری باتیں تھیں جو انہوں نے کی ہیں. اس کے بعد اب میں آپ کو صرف ایک بات بتاؤں کہ پی ٹی آئی فیض حمید کے جانے کے بعد بھی چاہتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے ان کو فیض ملے، لیکن وہ فیض میسر نہیں آ رہا. وہ اس لیے نہیں آ رہا کیونکہ فیض حمید صاحب سمیت وہ تمام لوگ اسٹیبلشمنٹ سے جا چکے ہیں، ریٹائر ہو چکے ہیں، انہوں نے اپنی ٹرم پوری کر لی ہے. اب عمران خان صاحب کے پاس پیچھے ایک آپشن بچتا ہے اور وہ یہ ہے کہ وہ آ کر نیشنل میڈیا پر آ کر اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کر لیں، معافی مانگ لیں. جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ 9 مئی کے کرتا درتا اپنے گناہوں کا آ کر میڈیا کے سامنے اعتراف کریں، معافی مانگیں، پھر دیکھیں گے بات کیا ہوتی ہے. لیکن اس سے پہلے سر عمران خان کے لیے تمام تر راستے بند ہیں کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کلیئر کٹ کہہ چکی ہے کہ 9 مئی والوں سے مذاکرات نہیں ہو سکتے. یہ تو بات کلیئر ہو گئی. اچھا دوسری خبر یہ ہے کہ دوسری بات یہ کہ میڈیا پر پابندیوں کی بات پر
عارف الوی نے کہا کہ ملک دشمنوں کو فائدہ ہوگا اور بطور اپوزیشن ہمیں بھی فائدہ ہوگا۔ میڈیا کے اوپر پابندیوں کے اوپر بھی انہوں نے بات کی، انہوں نے کہا کہ اگر میڈیا پر ہمارے اوپر پابندی لگتی ہے تو اس سے بطور اپوزیشن ہمیں فائدہ ہوگا۔ اچھا، اب دوسرا معاملہ یہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں انہوں نے جسٹس شاہد کریم جو لاہور ہائی کورٹ کے بڑے کریڈیبل جج ہیں ان کے فیصلے کے اوپر مایوسی کا اظہار کیا، اور وہ فیصلہ جو آپ کو میں نے ولاگ بھی کر کے بتایا تھا، اس ولاگ میں بتایا تھا کہ جسٹس شاہد کریم نے ایک فیصلہ دیا ہے کہ یہ جو الیکٹرانک بائکس ہیں اس پر ایک حکم امتناع دے دیا، اسٹے آرڈر دے دیا۔ لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے کہ الیکٹرانک بائکس نہ فراہم کی جائیں، پنجاب حکومت کو روک دیا اس لیے کہ جی طلبہ ون ویلنگ کریں گے اور کالج کے سامنے جائیں گے لڑکے اور وہاں پر جا کے پونڈی کریں گے، وہاں پہ لڑکیوں کو چھیڑیں گے، یہ فیصلہ آیا تھا۔ اچھا، اب اس پر مریم نواز صاحبہ جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں انہوں نے لاہور گورنمنٹ کالج پولی ٹیکنیکل کالج فار گرلز میں سی ایم پنجاب مریم نواز صاحبہ نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بائک سکیم لائے تو لاہور ہائی کورٹ کے جج نے حکم امتناع دے دیا، لاہور ہائی کورٹ کے جج نے سکیم روک دی۔ جج صاحب کہتے ہیں کہ یہ طلبہ بائک لے کر گرلز کالج کے سامنے جائیں گے اور ون ویلنگ کریں گے۔ جب بچوں کے ہاتھ میں پیٹرول بم دیے جاتے ہیں تب کوئی عدالت حرکت میں نہیں آتی۔ انہوں نے کہا کہ کبھی بچوں کے ہاتھ میں پیٹرول بم نہیں دیے اور نہ ہی ان کو سیکیورٹی فورسز کے سر پھوڑنے کا کہا۔ ہم بچوں کو ای بائکس، الیکٹرانک بائکس اور پیٹرول بائکس فراہم کر رہے ہیں، یہ ایک منصوبہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم کوئی ان کے ہاتھوں میں بم نہیں دے رہے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے بڑا افسوس ہوا کہ ایک لاہور ہائی کورٹ کے جج ہیں، انہوں نے ہمارے ہی فیصلے کے اوپر حکم امتناع دے دیا۔ پھر انہوں نے کہا کہ ایگزیکٹو کے معاملات میں، جو گورنمنٹ ہے اس کے معاملات میں ایک سپیریئر جوڈیشری کیسے مداخلت کر سکتی ہے؟ ایک جج صاحب یہ نہیں دیکھ رہے کہ یہ معاملات جو ہیں وہ ایگزیکٹو کے ہیں اور وہ کس طرح سے انٹرپٹ کر رہے ہیں، انٹرفیئر کر رہے ہیں۔ انہوں نے یہاں تک بات کی۔ اب اس کے اوپر ہوتا کیا ہے کہ ایک پٹیشنر ہے لاہور ہائی کورٹ میں، ویسے آج کل وہ بہت جا رہے ہیں، میں ان کا نام نہیں لوں گا، اس طرح یار کسی کی عزت پر بات آ جاتی ہے۔ ان کی ایک تاریخ ہے، نون لیگ کے سب سے بڑے مخالف ہیں، اور ان کی تاریخ ہے کہ جب بھی نون لیگ کی حکومت کوئی ایسا کام کرتی ہے وہ نون لیگ کی حکومت کے خلاف توہین عدالت کی درخواست لے کر عدالت پہنچ جاتے ہیں، عدالت عالیہ لاہور ہائی کورٹ پہنچ جاتے ہیں۔ اور اس سے پہلے بھی جب نصیر احمد بھٹا صاحب جو نون لیگ لارڈز فورم کے پریزیڈنٹ ہیں، جب وہ چیف انفارمیشن کمشنر پنجاب بنے تھے تو ان کے خلاف وہ درخواست لے کر لاہور ہائی کورٹ پہنچ گئے تھے، اور انہوں نے کہا کہ نصیر احمد بھٹا صاحب جو ہیں وہ چیف انفارمیشن کمشنر پنجاب نہیں بن سکتے کیونکہ وہ لارڈز فورم کے پریزیڈنٹ ہیں اور سپیریئر جوڈیشری جو ہے اس پر حملہ کرنے میں وہ ملوث تھے۔ انہوں نے یہاں تک الزام لگا دیا، انہوں نے کہا کہ جی نواز شریف صاحب جو ہیں ان کی لارڈز ونگ کے یہ پریزیڈنٹ ہیں، اور اس کے بعد یہ جو ہے عدلیہ پر حملہ کروانے میں ان کا نام تھا۔ اب وہ جو پٹیشنر صاحب ہیں وہ پھر تیار ہو گئے عدالت میں جانے کے لیے کہ مریم نواز صاحبہ کو عدالت عالیہ لاہور ہائی کورٹ ڈسکوالیفائی کر دے اس بیس پر کہ انہوں نے جج کے اوپر تنقید کی۔ مریم نواز صاحبہ بطور وزیر اعلیٰ پنجاب جو بات کر رہی ہیں، ہو سکتا ہے اس میں وزن ہو، میں تو اس کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا، لیکن دیکھیں سر، میں نے اس دن بھی بتایا تھا کہ پاکستان میں غربت بہت ہے، ہمارے یہاں پر غربت جو ہے نا اس کی شرح بہت تیزی کے ساتھ اس میں اضافہ ہو رہا ہے۔ جتنے بھی لوگ ہیں، آپ مال روڈ پر صبح چلے جائیں، آپ نسبت روڈ پر چلے جائیں، مزنگ چلے جائیں، وہاں پر ایک غریب طبقہ رہتا ہے۔ لاہور کے اندر بھی بہت جو ہے نا غریب لوگ رہتے ہیں، لاہور کے اندر پور پیپلز کی پاپولیشن بہت زیادہ ہے، لاہور سٹی کی میں بات کر رہا ہوں۔ تو اگر کوئی اس طرح کی اسکیم آ رہی ہے، کوئی اس طرح کا منصوبہ آ رہا ہے تو اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے میرے لحاظ سے۔ ٹھیک ہے، ایک جج ہیں لاہور ہائی کورٹ کے، وہ بہتر سمجھتے ہیں قانون کے مطابق، جو انہوں نے فیصلہ دینا وہ ان کا ہے، وہ میں تو اس میں آ کر انٹرفیئر نہیں کروں گا، وہ جج صاحب کا فیصلہ ہے، وہ جج صاحب نے دینا ہے۔ لیکن بہتر ہے کہ قانون اور آئین کو سب سامنے رکھ کر فیصلہ کریں تو وہ زیادہ اچھا ہے، اور جج صاحب جو بھی فیصلہ کریں گے مناسب فیصلہ ہوگا۔ ٹھیک ہے، انہوں نے حکم امتناع دیا، اسٹے آرڈر دیا، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ لیکن مریم نواز صاحبہ نے جو ہے وہ اس پر مایوسی کا اظہار کیا، اور انہوں نے کہا کہ جج صاحب کو اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرنی چاہیے۔ اپنے رائے کا کومنٹس میں ضرور اظہار کیجیے گا۔ انشاءاللہ ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔